سرکہ، ونیگر، یہ تو جادوئی اثرات رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے ہم احادیث سن لیتے ہیں، پھر کچھ اس کے فوائد سن لیتے ہیں، پھر ارادہ کریں کہ اس کا استعمال کریں گے۔ لیکن پھر بتا دوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جتنے میں بیانات کر چکا ہوں، جتنا مواد کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج کل میں نے دیکھا ہے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ کتابیں پڑھ کے علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ مریض آتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، دوائی دے دیتے ہیں۔ تو اس درجے کا کلینک تو میں بھی کھول سکتا ہوں، تو گھر بیٹھے جو ہے نا وہ پیسے مل سکتے ہیں۔ اور ویسے تو پیر بھی بن گیا ہوں، کسی مٹی پہ بھی دم کر کے پھونک ماروں گا، پیر صاحب کی پھکی ہے، وہ لے جائیں گے۔ پتہ نہیں کیا کیا لوگ آج کل ڈرامے چلا رہے ہیں۔ میرے تو نہ رہنا، جاگ دے رہے نا، اپنی صحت کا خیال خود رکھنا ہے۔ جی، سرکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہماری زندگیوں میں ابھی نہیں، اس کو لائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا گھر میں کوئی سالن ہے تو لاؤ۔ کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف سرکہ ہے۔ آپ نے منگوایا اور نوش فرمایا، اور فرمانے لگے، فرماتے رہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر آئے، پوچھا کوئی سالن ہے؟ ہم نے کہا بس باسی روٹی اور سرکہ ہے، باقی سالن سولن کچھ نہیں۔ کہا یہی لے آؤ، بہترین سالن ہے۔ اور فرمایا وہ گھر کبھی محتاج نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ یاد رکھیے، ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا عقیدہ اور یقین مضبوط ہو، گمان صحیح ہو، تو ہم گھر میں سرکہ اس نیت سے بھی رکھیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا محتاجگی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی محتاجگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، تو ہم اللہ میاں سے ڈائریکٹ کہیں کہ اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے، میں تو اسی لیے سرکہ لے کر آیا ہوں، صحت میں استعمال بھی کروں گا اور میرے گھر کی محتاجگی بھی دور ہوگی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اچھا جی، اب سرکے کے فوائد جو ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، چند ایک سنا دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ پرانے زمانے میں جراثیم کو ختم کرنے کے لیے سرکے کا استعمال ہوتا تھا، جیسے آج ہم اسپرٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسپرٹ کا استعمال تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، کہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جائیں وہ فوری طور پر اسپرٹ لگا دیتے ہیں۔ تو سرکے کا استعمال پہلے اس طریقے سے بھی ہوتا تھا، انفیکشن کے لیے یہ ہے، اور ناخن میں فنگس لگ جائے تو اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ اچھا، نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے سرکہ۔ کیا ہے؟ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے۔ آپ جب اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب جب کھاتے ہیں مجبوری کے تحت، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ یہ نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے، تو اس کا اگر مستقل استعمال ہم مناسب طریقے سے رکھیں تو ایک ہمیں ادھر تک پہنچنے کی انشاءاللہ امید ہے، ضرورت ہی نہ پڑے، اور ساتھ واک کرتے رہیں۔ پاکستان میں سے 3 مسئلے بہت زیادہ ہیں: کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور شوگر۔ کولیسٹرول جب فیٹ زیادہ کھاتے ہیں اس سے بن جاتا ہے۔ یہ ان تینوں کے لیے بہترین ہے۔ آپ کو کولیسٹرول ہے تو سرکہ اس میں بہترین، شوگر ہے تو بہترین، بلڈ پریشر ہے تو بہترین۔ کیسی زبردست نعمت ہے۔ وزن کم کرنا ہو تو سرکہ بہترین نعمت ہے۔ انسان کا جو نظام انہضام ہاضمہ، اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ دل پر بوجھ آ جائے تو اس کے لیے بہترین ہے۔ ہماری قوت مدافعت کو تیز کرتا ہے، امیون سسٹم انہانس ہو جاتا ہے، حافظے کو قوی کرتا ہے۔ جو خواتین کے کچھ خاص مسائل ہوتے ہیں، ان کے انٹرنل انفیکشنز ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ بہترین چیز ہے سرکے کا استعمال۔ دماغی صحت کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اور بھی فائدے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ابھی 9 منٹ کی تقریر بھیجی، تو میں نے ان کو سن تو میں نے لی، مجھے اس کا خلاصہ یاد ہے، میں سناتا ہوں، 9 منٹ میں نہیں کم سناؤں گا۔ اچھا، سرکہ اگر پکا لے نا تو اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے، یہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، تو اس کو پکانا نہیں چاہیے۔ جس طرح زیتون کے آئل کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات سننے میں آتی ہے، تو سرکے کے بارے میں تو خاص طور سے۔ سرکے کا استعمال کیسے کریں؟ ڈائریکٹ لیں گے نا تو یہ زیادہ پریشان کرے گا، عادت بھی نہیں ہوتی۔ اس کو 1 گلاس پانی میں 1 چمچہ ڈال دیں، سالن تیار ہے، روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس کے اوپر 1 آدھ چمچہ ڈال دیں، چاول میں ڈال دیں، کسی بھی اندر جانا چاہیے جیسے بھی ہو، تو یہ بہت سارے فائدے دیتا ہے۔